یہ تاثر ابھرا تھا کہ پی ٹی آئی کو کمپین کی اجازت نہیں ہے, بہت زیادہ اسٹرکٹ قسم کی پابندیاں ہیں. ویژول یہ بتا رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب گھروں میں جا رہے ہیں, کارنر میٹنگ ہو رہی ہے, ہار ڈالے جا رہے ہیں, یہ جلسے کر رہے ہیں اور وہ کارنر میٹنگ, خود ہی اندازہ کر لیں کہ بلاول صاحب جو ہے نا وہ تو یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ہی لائن انہوں نے پکڑی ہوئی ہے کہ دھاندلی ہونے والی ہے, یعنی کہ سب کو یہ پتہ چل گیا کہ دھاندلی ہو رہی ہے اور نون لیگ اقتدار میں گلگت بلتستان میں آ رہی ہے. کیونکہ بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے, جس طرح میری ایک مقامی سابق امیدوار سے بات ہو رہی تھی گزشتہ رات کو, تو اس نے یہ کہا تھا کہ جی پیپلز پارٹی کا بھی زور ٹھیک ٹھاک ہے. نون لیگ کا اس نے نفی کی کہ نون لیگ کا بھائی شہریار کوئی زیادہ نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی کی اس نے کہا ووٹ ہے نون کی نسبت. لیکن نون کے جلسے دیکھیں نا آپ, وہی سرکاری پروٹوکول, سرکاری وہ مشینری جو استعمال کارکن ہے, جعفری صاحب کارکن بھی تو نظر آئے ہیں نا نون لیگ کے, مطلب والہانہ چنڈے نہیں سر مقامی سی 403 کے قریب ٹوٹل امیدوار ہیں یہ 24 نشستوں پہ. تو اگر جس میں سے 200 کے قریب آزاد ہے, 266 سارا پی ٹی آئی دا مال ہے, 266 جڑا پنو لال ہے. آزاد امیدوار اگر حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ سر اگر آزاد امیدوار حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے تو میرا خیال ہے اس گورنمنٹ کے لیے خاصا بڑا ہوگا یہ خاصا بڑا, کیونکہ آگے جولائی میں آزاد کشمیر کے الیکشن بھی آ رہے ہیں. مسلم لیگ نون کہانی تے بڑھاندے رہے نہیں تو پہلے پی ٹی آئی جڑا رہا وہ کہانی ادھروں نہیں سیکھی ہوئے گی. سر 200 ارب ڈالر آئے گا, خان آئے گا 200 ارب ڈالر منہ پہ مارے گا, وہ کتنے گئی ہیں کہانیاں جعفری صاحب جانتے ہو یار. عرض یہ ہے کہ اے بڑے کاریگر نے 10 لاکھ 20 لاکھ پی ٹی وی چینج پورا منجا مار کے بیٹھے کچھ نہیں ہے. جڑا میرے سامنے 90s دے وچ یاماہا موٹر سائیکل کیریئر والی سر ٹوٹی سوزوکی والا ایک بندہ میں تانوں پی آر او دس دیاں کہ فیلڈ مارشل کا جو ویژن ہے تجارت دوست, وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے باس. اس کی وجہ سے بہت فائدہ ہوا ہے, گل مان لو. اربوں روپے کی کرپشن ہے کے پی میں, جو ٹمبر مافیا ہے وہ ناقابل کنٹرول ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شہریار اور میرے ساتھ موجود ہے مجاہد جعفری صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں. ناظرین صورتحال یہ ہے گلگت میں کہ گمسان کارن کی تیاری جو ہے وہ فائنل سٹیجز میں داخل ہو چکی ہے. ووٹنگ ہوگی, زور و شور سے ہوگی, ہر طرف امیدوار میدان میں رہے, کارنر میٹنگز ہوئیں, جلسے جلوس بھی ہوئے. نون لیگ نے بڑے جلسے کیے جبکہ بلاول نے تابڑ توڑ جلسے کیے اور عوام سے مینڈیٹ مانگا. انہوں نے کہا کہ مجھے اس وقت زیادہ ووٹر کی ضرورت ہے, مجھے زیادہ مینڈیٹ کی ضرورت ہے تاکہ میں قانون سازی میں اہم کردار نبھا سکوں, 2/3 میجورٹی دیں. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا. دوسری جانب میاں محمد نواز شریف صاحب انتخابی کمپین چلانے کے بعد برسلز کی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھے ہیں. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار کہاں ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی پر تو پابندی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آزاد امیدوار ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے نام سے جو ہے ووٹ مانگنے کے لیے بےتاب ہیں, تیار ہیں, کارنر میٹنگ بھی کر رہے ہیں, ان کی پوزیشن کیا ہے؟ صورتحال کچھ اس طرح لگ رہی ہے کہ یہاں تک سوال اٹھانے ابھی سے لوگوں نے شروع کر دی ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوگی. جعفری صاحب کیسے ہیں آپ؟ سر اس کی ذات کا احسان ہے جو کل کائنات کا حکمران ہے. جعفری صاحب ایک اہم سوال ہے, جب پی ٹی آئی کے ہم نے مناظر دیکھے شروع میں یہ سوال یہ تاثر ابھرا تھا کہ پی ٹی آئی کو کمپین کی اجازت نہیں ہے, بہت زیادہ اسٹرکٹ قسم کی پابندیاں ہیں. لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ویژول یہ بتا رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب گھروں میں جا رہے ہیں, کارنر میٹنگ ہو رہی ہے, ہار ڈالے جا رہے ہیں, ووٹوں کا ایک جو ووٹرز کا ایک جمگھٹا جو ہے, جمع غفیر جو ہے وہ ان کے رائٹ نظر آ رہا ہے. تو پابندی والی بات تو پھر سر غلط ہو گئی نا. سر بات یہ ہے ان کے لیڈرز کو آپ نے وہاں جانے نہیں دیا, بین کیا. ان کے لوگوں کو, ان کے جو امیدواروں کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ملکی قیادت آ رہی تھی جو پہنچی ان کو پکڑ کر واپس بھیج دیا. تو آپ ایسا نہ کریں. ان کو یہ جلسے کر رہے ہیں اور وہ کارنر میٹنگ, خود ہی اندازہ کر لیں. اچھا تو پھر ان کے ساتھ وہ سین ہو رہا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پچھلے الیکشنز میں ہوا تھا جب انہیں کمپین نہیں کرنے دی گئی. آپ کو یاد ہے کے پی میں پیپلز پارٹی کو اسی طرح وہ کارنر میٹنگز کر رہے تھے. محدود رہ گئے. تو اب مجھے وہ نظر آ رہا ہے جو ان کے ساتھ کے پی میں ہوا تھا وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ کارنر میٹنگز تک تو محدود ہو گئے ہیں. اچھا لیکن اس میں جو ایک اہم سوال آ رہا ہے سامنے, وہ ابھی سے لوگ کہنا شروع ہو گئے جو کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ فارم 47 جو ہے, فارم 47 ہے, وہی حکومت دوبارہ آنے والی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شکست تسلیم کر چکے ہیں باقاعدہ طور پر. سر میں نے کل ہم نے جو ڈسکس کیا تھا اس میں کیا تھا, گورنمنٹ جو بھی ہو وہ اپنی گورنمنٹ وہاں سے لے جاتی ہے سیٹیں, یا گورنمنٹ اپنی گورنمنٹ بنا لیتی ہے وہاں پہ. تو جب ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ تو کنسرن پارٹیز ہیں, وہ تو ان کے متاثرہ ہیں, ان کا تو رائٹ بنتا ہے
کہ وہ یہ کہیں تو صرف وہ اکیلے تو نہیں کہہ رہے, بلاول صاحب بھی ایسی باتیں ہی کر رہے اچھا ہیں. بلاول صاحب نے تو لائن ہی پکڑی ہوئی ہے, سر یوں لگ دیکھیں رہا نا, میں نے ہے کہا آپ اپنی آپ نے بات درست کی اپنی جی کہ بلاول صاحب جو ہے نا وہ تو یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باقاعدہ طور پہ وہ اپنے صدر مملکت کی ڈیکورم کو بھول کر وہ تو صرف ایک ہی لائن انہوں نے پکڑی ہوئی ہے کہ دھاندلی ہونے والی ہے, یعنی کہ سب کو یہ پتہ چل گیا کہ دھاندلی ہو رہی ہے اور نون لیگ اقتدار میں گلگت بلتستان میں آ رہی ہے. سر بات یہ ہے کہ پنجاب پولیس وہاں گئی ہوئی ہے, گو کہ وہ پہلے بھی سیکورٹی جاتی کے لیے گئی ہے نا جعفری سر, صاحب, سر تسی ایਂ نہ کرو کہ یعنی کہ کی کرن گے دھاندلی کران گئے نے, تسی یہ کہہ دیو تو کیا ضرورت تھی کے سر پی سیکورٹی کی ضرورت ہے. کے پی پولیس اچھا کیوں نہیں گلگت بھیجی؟ میں آپ گلگت میں فورس ہے مجھے بتائیں, گلگت کی اپنی میں مقامی پولیس ہے جی, مقامی کیا پولیس اس قابل ہے کہ وہ وہاں الیکشن کا IG بھی لگے سر ہوئے آئی جی بھی لگے ہوئے ہیں, سب کچھ ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیکورٹی کے فرائض بخوبی سر انجام دے سکتے ہیں؟ سر کیوں نہیں دے سکتے, بات یہ ہے کہ گلگت کی حکومت کی طرف سے لکھ کے بھجوایا گیا کہ پنجاب پولیس کو سیکورٹی کے لیے بھیجے, تو آپ یہ دیکھیں چیزیں جو ہے گورنمنٹ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں, اسی لیے بلاول صاحب بھی چیخ رہے ہیں, اسی لیے آپ کو پی ٹی آئی بھی چیختی ہوئی نظر آ رہی ہے. ابھی یہ بجٹ آ رہا ہے نا, تو بجٹ پہ آپ دیکھیں گے پھر یہ اکٹھے ہو جائیں گے. ابھی سیاسی مخالفت نظر آ رہی ہے آپ کو, نعرے بازی, صرف سیاست ہو رہی ہے الیکشن جیتنے کے لیے. تو یہ تقریباً 9,58,480 ووٹر ہیں وہاں پہ گلگت بلتستان میں, جن میں سے جو خواتین ہیں وہ 4,54,708 ہیں, اور مرد جو ہیں وہ 5,37,200. یہ جو مردوں کی تعداد ہے. انتخابی مہم جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے سر, وہاں پہ پولنگ کا عملہ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے, وہ اپنی جو سرگرمیاں ان کی ہوتی ہیں. کل الیکشن ہے آپ کو پتہ ہے, بالکل ایسی ہے. تو کل گلگت بلتستان کی نئی قانون ساز اسمبلی کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. تو اچھا اگر بلاول نے ٹرن آؤٹ کر دیا, چینج اوور کر دیا, بلاول نے سرپرائز دے دیا, کیونکہ بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے, جس طرح میری ایک مقامی سابق امیدوار سے بات ہو رہی تھی گزشتہ رات کو, تو اس نے یہ کہا تھا کہ جی پیپلز پارٹی کا بھی زور ٹھیک ٹھاک ہے, نون لیگ کا اس نے نفی کی کہ نون لیگ کا بھائی شہریار کوئی زیادہ نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی کی اس نے کہا ووٹ ہے نون کی نسبت, لیکن نون کے جلسے دیکھیں نا آپ, وہی سرکاری پروٹوکول, سرکاری وہ مشینری استعمال ہے. جعفری کرتے. صاحب کارکن بھی تو نظر آئے ہیں نا نون لیگ کے, مطلب والہانہ چنڈے نہیں سر مقامی سی ویژول ہے, دس رہے سی کہ مقامی سن. چلے آپ کی میں بات مان لیتا ہوں کہ مقامی تھے, لیکن آپ نے اس کے اگینسٹ جو جلسے ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کے وہ بھی دیکھے ہیں, وہ بھی بالکل ایسی ہے. تو آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ یہ ووٹر زیادہ لے کے, یا میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ وہاں سائلنٹ ووٹر بہت ہے, اور جو وہاں پر امیدوار کھڑے ہیں آزاد بھی اچھی خاصی تعداد میں. آزاد امیدواروں کا سننے میں آ رہا ہے جوہری صاحب, سر 266 آزاد امیدوار کھڑے ہیں وہاں پہ. یہ تقریباً 408 کے قریب, 403 کے قریب ٹوٹل امیدوار ہیں یہ 24 نشستوں پہ. تو اگر جس میں سے 200 کے قریب آزاد ہے, 266 سارا پی ٹی آئی دا مال ہے. 266, تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ سارا پی ٹی آئی دا مال ہے, پر جڑا پنو لال ہے. عرض یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ہمدردی کا ووٹ, وہ ان کا ہمدردی کا ووٹ کافی ہے. جب سے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب جیل میں ہیں, وہ عدالت نے انہیں سزا دی ہوئی ہے, جب بھی باہر آنا انہوں نے عدالت میں پٹیشن تلوا دو. سر نہیں لگ سکتی علی, بالکل نہیں لگ سکتی یار, یہ زیادتی نہیں ہے. نہیں سر زیادتی نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, پاکستان کا آئین ہے سر, پاکستان کے قانون ہیں, عدالتیں آزاد ہیں, جو عدالتیں کہیں گی وہی ہوگا. یہ وہی آزاد عدالتیں ہیں جو پی ٹی آئی کے دور میں بھی تھی جوہری صاحب, اے ہوئی عدالتیں سن, یہ وہی عدالتیں ہیں جب رولنگ آتی تھی, یہ وہی اسمبلی ہیں سر. آپ کو جسٹس ثاقب صاحب جی آزاد, ماشاءاللہ آزاد پاکستان میں ڈیمز کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ان کو بڑا اہم رول ہے. وہ ڈیمز کی صورتحال بہتر ہوئی نہیں ہوئی, اکاؤنٹ کی صورتحال بہتر ہو گئی تھی ان کے. تو سر یہ بات یہ ہے کہ یہ اگر میں نے آپ کو کہا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو یہ بڑا آسان ہے بائیو میٹرک سسٹم. اب تو نادرا کیا فنگر, یار آپ نے کچھ بھی فون لینا ہو, سیل فون یا کوئی سم لینی ہو, آپ بائیو میٹرک کروا کے لگوا دیتے ہیں, ساری دنیا لگوا رہی. تو کتنا کو مشکل ہے کہ آپ کا موبائل ریکگنائز کرتا ہے. اچھا اس میں ایک میں آپ کو بتاؤں, جو بائیو میٹرک طریقہ کار ہے نا سر, دنیا کے کئی ممالک میں بائیو میٹرک نہیں ہے ابھی بھی, ترقی یافتہ ممالک میں بھی بائیو میٹرک بعض میں نہیں ہے,
گو کہ کافی حد تک لوگوں نے بایو میٹرک انٹرنیشنلی کروا لیا ہے. اس میں ایک تھیوری یہ آتی ہے کہ جب یہ سسٹم چوک ہوتا ہے یا ہیک بھی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو غلط امپریشن تھم امپریشن بھی ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں, اور اس کو ویریفائی صرف وہی کر سکتے ہیں جو آئی ٹی ماہر ہیں. تو عام آدمی کو کیسے پتا چلے گا کہ اتنے ہزار ووٹ جعلی پڑے, وہ بایو میٹرک سے کیسے تصدیق ہوگی؟ سر میرا مطلب ہے سافٹ ویئر فزیکل ایویڈنس تو عدالت میں آ سکتا ہے نا سر, سافٹ ویئر عدالت میں چیلنج نہیں ہوتا. عرض یہ ہے کیوں نہیں عدالت میں چیلنج ہو سکتا؟ اب مجھے بتائیں جاوری صاحب, میری گال سنو, آپ اس کا ایویڈنس دے. میرا یہ سوال ہے, فرض کریں کہ 1 لاکھ ووٹ ہیں کسی ایک حلقے میں, بایو میٹرک ہے, لوگ بایو میٹرک ووٹ ڈالنے گئے, نتائج جو بھی آئے آپ کو آن اسکرین کمپیوٹر کی مدد سے ملیں گے, سافٹ ویئر کی مدد سے ملیں گے. عام آدمی کو کیا پتا, وہ چیلنج کیسے کرے گا سافٹ ویئر کو کہ بایو میٹرک کیا اس نے صحیح اعداد و شمار دی ہیں یا نہیں دی, کیونکہ ہمیں تو ڈیجیٹلی نمبر شو ہوں گے کہ بھائی یہ جیت گیا. اس کے اندر جا کے کیسے پتا چلے گا کہ وہ بایو میٹرک کا ہیر پھیر نہیں ہے؟ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو تمام کنسرن پارٹیز کے جو پریزائڈنگ آفیسرز اور جو ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. آسان نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تھیوری اس کے بارے میں یہ ہے کہ لوگ اس کے بارے میں, اب دیکھیں نا کئی یورپی یونین, یورپ کے کئی ممالک میں نہیں ہے بایو میٹرک. فائدہ پتا کیا ہوگا؟ گھنٹے 2 بعد رزلٹ آ جائے گا جو آپ 2 دن انتظار کرتے ہیں. کرواتے نا ادا علی روک لو, 10 نے ادا کی کرنا ہے, وہ سسٹم ختم ہو جائے گا. یہ بات ٹھیک ہے نا. تو یہ اچھا آزاد امیدواروں پہ دوبارہ بات کریں جعفری صاحب. آزاد امیدوار 288 کی تعداد, 266 میں اگر فرض کریں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جاتا ہے کسی نہ کسی طرح, بھاگ دوڑ کر کے جو بھی ہے, آزاد امیدوار اگر حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ سر اگر آزاد امیدوار حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے تو میرا خیال ہے اس گورنمنٹ کے لیے خاصا بڑا ہوگا یہ چانس, کیونکہ آگے جولائی میں آزاد کشمیر کے الیکشن بھی آ رہے ہیں. جی سر, وہ ایک نئی تلوار ہے باس, ادھر نیا کام گرم ہوا ہوا ہے. ادھر ویلے ہوں گے تو ادھر جاؤں گے, ٹھیک ہے نا. لیکن ادھر بھی انہوں نے ایکسیس اپنی بڑھا لی ہے, آپ کو پتا ہے ادھر بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں. وہ اپنی انہوں نے تو سیٹیں بھی دی ہیں آپ کے سامنے یہیں اجلاس کر کے, اس پہ بھی خاصا اچھا تنازع بنا رہا. کیونکہ یہ نا ان کی یہ کوشش ہے کہ جو جویں ثاقب چدر نہیں آیا تھا اس طرح کوئی. ثاقب چدر تو یاد ہے, انہیں تو جواب بھی بڑا زبردست جمع کراتا ہے سر. اس نے کہا جی میرے تو آسٹریلین ڈالر گئے ہیں, فیسیں تک میں نے بھری ہیں. وہ تو 300 ذرا دس دو جاندے ذرا روشنی پا دو. سن لو, اس نے کہا کہ جی میں نے 2 گاڑیاں سیوک اور فارچونر, 1 کروڑ روپے کی رولیکس گھڑی, ٹھیک ہے, اس کے بعد 1 کروڑ کی شاپنگ کروائی ہے. وہ کیسی جگہ تو شاپنگ کرائی ہے, کیسی جگہ نہ دسا جی, تو شاپنگ سمارٹ. اچھا جی, بی سمارٹ. اس کو سمارٹ بننا چاہیے تھا, وہ نہیں بنا. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نہیں سر. لیکن وہ کہہ رہا ہے اس کی باتوں کو آپ ہلکا نہیں لے سکتے. کہتا پوری دنیا میں اس کو گھماتا رہا ہوں, پوری دنیا. سر وہ دبئی لے کے گیا ہے, باہر لے کے گیا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. اس نے ثبوت بھی دیے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ میں نے. اچھا, اس نے ایک اور دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ میری لڑائی اس بات پہ ہوئی کہ یہ کہہ رہی تھی اپنی بیوی کو طلاق دو, اس کو پتا تھا, جبکہ میں یہ آلریڈی طلاق یافتہ تھی, پہلے شادی اس کی ہو چکی تھی, تو میں نے تو اس کو پھر بھی قبول کر لیا تھا, لیکن یہ میری بیوی کو قبول نہیں کر رہی تھی. وہ کہہ رہا ہے, اس نے کہا کہ مجھے تو اس نے نہیں بتایا تھا کہ اس کی بھی پہلے شادی ہوئی, جواب ہو گیا نا. دوسرا لیکن وہ اس نے یہ کہا ہے, جو موبائل وہ کلپ بھیجنے کی بات ہے نا, اس نے کہا جی ان کا ایک بندہ رات کو میرے گھر کے باہر گھوم رہا تھا, میرے ڈرائیور نے اس کو پکڑا ہے, سامنے والے پارک میں بیٹھا ہوا تھا بحریہ جہاں وہ گلبار میں رہتا ہے. کہتا ہے اس نے کہا کہ مجھے حمزہ نے بھیجا ہے, اس کا ہسبینڈ مومنا کا جو نیا ہے, اس نے بھیجا ہے, اور اس نے کہا ہے کہ جا کے ان کو یہ ویڈیو دکھاؤ اور ان کو کہو کہ ہمارے باتیں مانے تو ایسے, یعنی دھمکی. اس نے کہا میرے ڈرائیور نے کو اس نے دی ہی نہیں ویڈیو, میرے ڈرائیور نے اس کی ویڈیو بنا لی, اس نے مجھے بھیجی تو میں نے اس کو بھیجی کہ یہ کیا کر رہے ہو. اچھا, کیسی کہانی بناتا ہے چدر صاحب, مننا پائے گا کہ پورے واردات باندھے نے. سر مسلم لیگ نون کہانی تے بناندے رہے نہیں تے پہلے پی ٹی آئی جیڑا رہیا او کہانی ادھروں نہیں سیکھی ہوئے گی. خان دا کھلاڑی ہو کے کہانی نہیں بنانی سیکھی انہیں. خان کا کھلاڑی جو ہے نا وہ اس طرح کہانی نہیں ڈال سکتا. سر 200 ارب ڈالر آئے گا, خان آئے گا 200 ارب ڈالر منہ پہ مارے گا, وہ کتنے گئی ہیں کہانیاں جعفری صاحب, جان دے یار. عرض یہ ہے کہ اے بڑے کاریگر نے, چلو ایکسپیرینس تو ہے, پرانے ہیں, پی ٹی آئی بعد میں آئی ہے, یہ پہلے کے بڑے کاریگر ہیں, یہ بڑے کاریگر ہیں, یہ سمجھتے ہیں چیزوں کو. انہوں نے تو جو موٹر سائیکلوں والے جرنلسٹ تھے وہ جو ان کے ساتھ لگے ہوئے, تو آج آپ ان کی
شان و شوکت دیکھیں کیا تو بات ہے آپ کو آئیڈیا سر، ہوگا. 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ پی ٹی وی چینج پورا سر منجا یہ مار تو کے بیٹھے کچھ ہیں. نہیں ہے, کوئی پی آر او لگا ہوا ہے, سر کوئی کہیں کروڑوں- بیٹھا ہے. کروڑوں روپے اللہ کروڑوں تعالیٰ روپے بھلا اوبلائز کرے. کیا ہے. میں نام آپ کو بتاؤں ایسے ایسے رہن دو, بڑے ساڈے بھی ججز. دوست ہے نے, رہن دیو, نام نہ لو ہاں ایویں اعتراض کرنے کی ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ. تو سر ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ. ਯਾਮਾਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਸਰ ਵਾਲੀ ਟੁੱਟੀ ਨਾਲ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀ ਆਰ ਓ ਦੱਸ ਦਿਆਂ. सुजुकी नहीं, पीआरओ नहीं सर, स्प्लेंडर नहीं सर, सुजुकी. मैं जिसकी बात कर रहा हूँ जी, जी, वो साइकिल हाँ. यामाहा मोटरसाइकिल, वो भी ऑरेंज रंग की. वाह वाह वाह, तो क्या वो बात है, क्या बात है. कैरियर पे वो बांधा हुआ. तो आज उस जर्नलिस्ट की आप शान शौकत देखें तो आप हैरान रह जाएं कि वो तो बताएगा मैं खानदानी और फलान और फलान. तो वो ये मियाँ बरादरान की पुरानी आदत है. एक मियाँ बरादरान और एक चौधरी परवेज लाई साहब, परवेज लाई एंड कंपनी, ये ओबलाइजिंग है बहुत ज्यादा. ये मुंह बंद करना भी जानते हैं. तो نہیں تو پھر چلے بات سے بات نہیں کریے, میں اس پہ کوئی ٹاپک سے ہٹ جائیں گے, بات ختم کرتے ہیں. لیکن خان صاحب نے ਜਿਹੜੇ یوٹیوبرز ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿਓਗੇ؟ ਉਹ یوٹیوبرز بھی کروڑپتی بن گئے نے, ਤੁਹਾਨੂੰ پتہ ہے. سر بالکل. عمران ریاض خان کو آپ جانتے ہیں باس؟ جی بالکل اچھی طرح جانتے ہیں. عمران ریاض خان کے پاس کو بھی آپ جانتے ہوں گے. عمران ریاض خان جب یہ چینل میں آیا ہے, رپورٹنگ کرنے آیا ہے, ٹرینی رپورٹر تھا, میں اس وقت سے اس کو جانتا ہوں. جانتے ہو کیڑی بائک سی ਉਹਦੇ ਕੋਲ؟ سر میں بالکل جانتا ہوں. اور وہ جو ہے ہمارے ایک پرانے کلیگ ہیں, جرنلسٹ ہیں, سجاد شفیق بٹ صاحب. جی جی, ان کے وہ بطور اسسٹنٹ بھی کام کرتا رہا ہے, تو مجھے بڑی اچھی طرح آئیڈیا ہے. ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ. نہیں کھواندے سر وہ نہیں کھواندے, لیکن گراؤنڈ سے بناتے رہے نا باس. میری بات سنیں, دیکھیں خان صاحب کی سمارٹ کرپشن میں کہوں گا, خان صاحب کرپشن نہیں کرتے تھے, خان صاحب آنکھیں بند کر لیتے تھے. خان صاحب گراؤنڈ نہیں بناتے. اچھا پنکی پیرنی نو تسی کوئی نمبر نہیں دیو گے؟ پنکی پیرنی نو بالکل کلین چٹ ہے. عوام جو ویوز دیتی ہے, میری بات وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے دیکھنے والے چاہنے والے زیادہ ہیں جو ان کا ورژن سننا چاہتے ہیں. سر اس ٹائم یہ تھا کنٹرولڈ میڈیا تھا پی ٹی آئی کے دور میں. کنٹرولڈ ہے. نہیں میں نے میری بات سن لینا, پی ٹی آئی کا آپ نے مجھے کہا, سر میں نے کہا ہے وہ جے کیا وہ کشمیر والی جے اے, تو کل ہی آپ نے مجھے کہا بالکل ایسی نہیں ہے. نہیں اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں سر ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے, میں کسی جماعت کو نمبر نہیں دے رہا. ہر دور میں ہاں اللہ تعالیٰ بھلا کرے. لیکن اس ملک میں اگر کوئی میڈیا کو تھوڑا فری میڈیا کے طور پر ڈیل کرتا ہے یا ٹیکل کرتا ہے, اسمارٹلی ٹیکل کرتا ہے, تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. یہ یاد رکھیے گا, وہ تھوڑا وہ ان کا کھلا دل ہے, اس معاملے میں کھلا دل ہے. وہ تنقید بھی برداشت کرتے ہیں, کھلے دل سے برداشت کرتے ہیں, نوازتے بھی ہیں, پیسہ بھی لا دیتے ہیں, یعنی کہ نہیں فنڈنگ بھی دے دیتے ہیں پوری پوری. آج آپ وہ بی ایم ڈبلیو والی سٹوری کر دینا جس کو آگ لگی تھی, ہاں تو آپ کو پتہ چل جائے گا نہیں کہ تو دیوان ڈبلیو جو ہے وہ کیا دیوان ہی ہے, دیوان موٹرز. لیکن چلے چھڈو دیو نا, کی ہو گیا, ایک ایک اہم سیاسی شخصیت کی گاڑی تھی. میں تسی مریم کا نام لے رہے ہو, میں کہہ رہا ہوں ایک اہم سیاسی شخصیت کی گاڑی تھی. دیکھیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے, تردید کر دے. ان کی تو تردید کر دیں, وہ بیچاروں کی زندگی جیرن ہو گئی, وہ پرچہ ہو گیا, ہاں باہر دوڑ جائیں گے. یہی ہے سارا بوری بستر سمیٹن گے, پھر باہر چلے. انویسٹر اسی طرح بھاگ رہا ہے, انویسٹر بھاگ رہے ہیں. اسی لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک آپ نے گورنمنٹ بنا. اچھا لیکن اس میں ایک نا جعفری صاحب, ایک کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا فیلڈ مارشل کو. جس طرح انہوں نے تاجر برادری کو ساتھ لے کر چلنے کی پالیسی وضع کی, اور کراچی کے بڑے بڑے جائنٹس تک اس بات کا معترف ہیں کہ فیلڈ مارشل کا جو ویژن ہے تجارت دوست, وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے باس. اس کی وجہ سے بہت فائدہ ہوا ہے, گل مان لو. سر کنسورشیم جی جنہوں نے پی آئی اے خریدا ہے, سارا معاملہ یہی ہے. جی اوبلائز کیے ہوئے لوگ ہیں. تو یہ صرف یہ تاجر نہیں, لاہور کے بھی, کراچی کے نہیں, صرف لاہور کے چیمبر کے جو ایکس پریزیڈنٹ تھے, ان کے ساتھ بھی میٹنگز کرتے رہے ہیں, ان سے سجیشنز بھی لیتے رہے ہیں. تھوڑا سا تاجروں کو فری ہینڈ دینا پڑے گا, تھوڑی تھپکی دینی پڑے گی, تو ملک کی معیشت کا پہیہ چلے گا. اگر آپ دیوان موٹرز کی طرح پرچے تے پرچہ دیو گے تو سارے دوڑ دوڑ جائیں گے. سر بات یہ ہے کہ دیکھیں, میں جہاں ان کا پرسنل انٹرسٹ آ جاتا ہے نا, وہاں یہ آگے کچھ نہیں دیکھتے. یہ اپنی پولیٹیکل نہ تو ایفیلیشنز دیکھتے ہیں, نہ یہ دیکھتے ہیں کہ ساڈا نقصان نہیں ہونا چاہیے, تو لوگوں کا بھلے ہوتا رہے. یورپی یونین کی نمائندہ خصوصی تھوڑے دن پہلے پاکستان تھی, بڑی کوشش کی پاکستان مخالف لابیز نے کہ کسی طرح جی ایس پی پلس سٹیٹس خطرے میں پڑے, پاکستان کی تجارت خطرے میں پڑے. لیکن یورپی یونین کی نمائندہ نے مکمل طور پر
پاکستانی حکام پہ اعتماد کا اظہار کیا. انہوں نے کہا پاکستان ساڈا دوست ہے, تجارت ایسے تو بھی ود ہونی ہے. ہاں جی, وہ تو یورپ نے تو پیچھے بڑے کریڈٹ کھلے دے دیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا ویژن بہت زبردست جا رہا ہے, مان لو, اور تجارت ہو رہی ہے. تھوڑے بہت چھوٹی موٹی غلطیاں ملتیاں, پارٹ آف لائف. ہو رہی ہو نا بھائی جان, جس دن تجارت ہو رہی ہو تو آپ کا ملک جو ہے نا اس طرح ٹیک آف کرے گا. اگر صرف سر ہمارے اوپر قرضہ ہے نا, جو پیسے آتے ہیں جی ڈی پی کا وہ ہم آئی ایم ایف کو دینا پڑ رہا ہے, کیا کریں؟ سر غلط فیصلے خان صاحب دے جدی ہوئے تو کشکول لے کے سانو آئی ایم ایف دے اگے جانا پیا. سر اس دور میں پیٹرول بڑھا دیتے صاحب نے قرضے لے نہیں لے نے, تم نہیں پتا. آئی ایم ایف دا پروگرام ہمیشہ دیکھو سر غلط پالیسیز. خان صاحب نے سبسیڈائز ہر محکمے کو سبسیڈائز کیا, ہر محکمے کا تباہی کیا. آپ کو ایک اور بڑی خبر دے دوں, کے پی حکومت نے سارے ترقیاتی منصوبے بند کر دیے. کتنے پیسہ؟ سہیل افریدی صاحب کہتے تھے کہ جی ہمارا ویژن ہے, پیسے پہ پیسہ آ رہا ہے. سر جی 46 ارب سے زیادہ کے جو ترقیاتی منصوبے ہیں مالاکنڈ ریجن میں بند کر دیے ہیں. سڑکوں کے پیچ ورک کے بھی پیسے نہیں ہیں. کتنے گئی ترقی سر؟ تسی اپنا صوبہ تو چلا لو. سر پیسے کتنے گئے؟ ہے ہی نہیں, آ نہیں رہی, انکم ہی نہیں آ رہی. نہیں, پیسے فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو دیے. سر فیڈرل گورنمنٹ ایک الگ چیپٹر ہے, صوبے کے اپنے ریسورسز ہوتے ہیں. اپنے ریسورسز سے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ مجھے بتا دیں. صوبہ جو جنریٹ ہو وہاں, یہ میں نہیں کہتا وہاں کرپشن نہیں, وہاں جو یہ جو میٹرو یا بس چلنی تھی جی اس کی میں آپ کو رپورٹ بھیجوں گا, جو پوری انکوائری رپورٹ ہے. اربوں روپے کی کرپشن ہے کے پی میں. جو ٹمبر مافیا ہے وہ ناقابل کنٹرول ہے کے پی میں. سر پتھر مافیا جو ہم نے سوات والی بات کی تھی اس پہ پروگرام کرنا ہے. نارکوٹکس مافیا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں ان کے کو اگلا پروگرام ادھر رکھ لیں گے. جو آپ کا دل کرے, بڑا لمبا چوڑا ایک کھاتا ہے وہاں پہ, کیونکہ آپ جو نارکوٹکس ہے نا وہ زیادہ آپ کو پتا ہے وہی ریجن نہیں ہے, وہی اسی ریجن سے آتی ہے. جوہری صاحب بالکل آپ نے درست کہا. پاکستان میں بہت سی جہاں اچھی چیزیں ہیں وہاں تھوڑی سی خرابیاں بھی ہو رہی ہیں. گلگت بلتستان سے ہم نے بات شروع کی تھی الیکشن کی کہ اگر آزاد امیدواروں کو کھل کر کھیلنے کا موقع دیا تو سرپرائز بھی آ سکتا ہے. جیالوں کا ووٹ بھی اپنی جگہ موجود ہے, لیکن الزامات یہ ہیں کہ 47 فارم آئے گا اور اس کے بعد ٹیمپرنگ ہوگی اور پھر دھاندلی ہوگی اور اس کے بعد نون لیگ جیت جائے گی. یہ نوشنز ہیں, یہ وہاں کی قیاس ہیں, یہ وہاں کی باتیں ہیں جو چل رہی ہیں. آن دا ادر ہینڈ اگر ہم جلسوں کو دیکھیں تو نون لیگ کی پوزیشن بھی کسی حد تک مستحکم لگتی ہے, لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز آپ کو ووٹنگ کے بعد معلوم پڑیں گی. پھر پتہ چلے گا کہ اصل اونٹ کس طرف بیٹھ رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.